استاذ احمد خواجہ ٹیچر گورنمنٹ UPS میر اینڈ خان پتی سے 8th کی اردو کلاس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ عزیز طلباء و طالبات آپ خرید سے ہوں گے اور بالکل ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو ہم نے سبق چنا ہے آپ کی 8th کلاس سے صفحہ نمبر 95 سے زعفران۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کشمیر کی خوبصورتی سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ وادی جو ہے یہ پھولوں سے سجی ہوئی وادی ہے۔ قدرت نے اسے خوبصورتی سے مالا مال کیا ہے۔ آج ہم ایک پھول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے زعفران۔ یہ کشمیر کا مشہور پھول ہے جو تمام سیاحوں کو اور یہاں کے دیسی لوگوں کو اپنی طرف پیشکش کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ صفحہ نمبر 95 پہ آئیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کتاب سامنے رکھ کر ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور تلفظ درست کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں گرامر کا خاص خیال رکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، چلتے ہیں۔ مشہور شاعر کالیداس۔ مشہور شاعر کالیداس۔ عزیز طلباء و طالبات، کالیداس جو ہیں یہ سنسکرت کے مشہور شاعر ہیں۔ جس طرح عربی اور فارسی میں اقبال کو مقام حاصل ہے، اسی طرح سنسکرت زبان میں کالیداس کا مقام ہے۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کیا ہے۔ یعنی سنسکرت زبان کے مشہور شاعر کالیداس نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ 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 جس کو ہم کہتے ہیں ایوری ویئر انگریزی میں تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ سنسکرت کا جو ہندوستان کے اندر فارسی اور اردو سے پہلے ایک عظیم زبان تھی، آج اپنا مقام کھو بیٹھی ہے۔ یعنی سنسکرت زبان کا کوئی بھی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ فراموش کا مطلب کوئی بھلا نہیں سکتا، یعنی کالیداس کو نہیں بھول سکتا۔ فراموش بھول جانا۔ زعفران کے حسن۔ زعفران کے حسن نے حسن، خوبصورتی، بیوٹی، نیچرل بیوٹی۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیب جو کتابیں لکھتے ہیں، اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا پھول ہے، ایک ایسا خوبصورت پھول ہے جس نے تمام شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اپنی طرف کھینچا ہے، اٹریکشن کیا ہے، اپنے اوپر لکھنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جہاں زعفران کے کھیت ہوتے ہیں، جہاں زعفران پنپتا ہے، اگتا ہے، وہاں کی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ زعفران زار کیا کہا جاتا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے گا، آگے آپ کو اس کی مشق بھی ہوگی۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں زرد قسم کے پھول ہو، اسی لیے زعفران زار۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ اس کے دو معنی زعفران زار کے: وہ جگہ جہاں جا کر انسان خوش ہو جائے، جہاں جا کر انسان کا مزاج جو ہے وہ سکون پکڑ لے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ خود بخود ہنسی آنے کا مطلب ہے کہ انسان خود بخود خوش ہو جاتا ہے، انسان خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے، پرامن ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جس محفل میں ہنسی مذاق ہوا، اس محفل کا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ زعفران زار۔ ریڈیو کشمیر سے ایک پروگرام بھی ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن مطلب خوبصورتی کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ سر جھکانے کا مطلب ہو گیا متاثر ہو گئے، وہ جھک گئے، ایکسیپٹ کیا ہے اس کی خوبصورتی کو۔ کشمیر ہے ہی خوبصورت، اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کھو جانا، گم ہو جانا، کھو جانا، گم ہو گئے،
यानी और किसी चीज का पता नहीं चला, मदहोश हो जाना, किसी की धुन में मदहोश हो जाना। कहा जाता है कि सिकंदर आजम के यूनानी फौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा, यानी सुल्तान सिकंदर की फौज यूनान से जब कश्मीर आई, जब कश्मीर के इस ज़ाफ़रानी फूल के हुस्न को देखा, या पूरी वादी को सजी धजी हुई देखा एक दुल्हन की तरह, वो खूबसूरत फूलों में अपने फौजी फ्लाइज भूल बैठे, उनको पता ही नहीं चला हम यहाँ किस लिए आए हैं। और ज़ाफ़रान के फूलों की खूबसूरत रंगों में फितरत की अंगड़ाई देखने लगे, यानी जो ये देखने लगे कि अल्लाह पाक ने इस कश्मीर को कितना खूबसूरत बनाया है। अबुल फजल ने, अकबर के दरबार के अबुल फजल ने आईन अकबरी में, अबुल फजल ही वाज द कोर्ट राइटर ऑफ अकबर, अबुल फजल ने आईन अकबरी में, जो एक बड़ी किताब लिखी है उन्होंने, आईन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ की है। यानी अगर हम अबुल फजल की लिखी हुई किताब आईन अकबरी में देखेंगे तो वहाँ भी ज़ाफ़रान का जिक्र हमें मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कश्मीर हर तरफ से खूबसूरत है, और यहाँ की खूबसूरती ने तमाम शायरों, अदीबों और कलमकारों को मुतासर किया। अजीज़ तलबा और तालिबात, आज का सबक इतना काफ़ी है, कल इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।